جوانوں، جب انسان نزاع کے عالم میں مبتلا ہوتا ہے، جب روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو تین ہیبتیں نظر آتی ہیں۔ ایک، مرنے والے کو ملک الموت نظر آتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس اچھی صورت لے کے آتا ہے، خوبصورت شکل لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، تو ملک الموت اس کے پاس ڈراؤنی صورت لے کے آتا ہے۔ دوسرا، مرتے وقت انسان ان دو فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ مرتے وقت انسان ان دونوں فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرتے وقت یہی دونوں فرشتے انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اگر مرنے والے کا شمار نیک بندوں میں ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے، تو یہ فرشتے اس سے مخاطب ہو کر یہ مجدہ سناتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اے مرنے والے خدا تیرا بھلا کرے، خدا تیرا بھلا کرے کہ ہمارے سامنے تو نے بہت سی بندگی کی ہے، تو نے اللہ کو بھی راضی کیا، اس کے رسول کو بھی راضی کیا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، اس کے رسول کو راضی کرتا رہا۔ اے اللہ کے نیک بندے خدا تیرا بھلا کرے۔ اور اگر مرنے والا نیک بندہ نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاہکار ہوتا ہے، تو یہی دونوں فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نادان، لا جزاک اللہ خیرا، حق تعالی تیرا بھلا نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے، اس لیے کہ تو نے ہمارے سامنے بہت سے گناہ کیے، بہت سی تقصیریں کی، مظلوموں پر ظلم کرتا رہا، غریبوں کا حق مارتا رہا، مسجد کے نزدیک نہ گیا، قرآن کے قریب نہ گیا، ساری زندگی شیطان کی پوجا کرنے میں گزار دی، ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ اے مردود انسان، خدا تیرا بھلا نہ کرے، خدا تیرا بھلا نہ کرے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جو شخص نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اسے ملک الموت کہتا ہے کہ اے خدا کے دوست، خدا کے حکم سے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، سیاہکار بندہ ہوتا ہے، تو ملک الموت اسے کہتا ہے کہ اے خدا کے دشمن، میں خدا کے حکم سے تجھے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ جب مرنے والا دوزخ کی بشارت سنتا ہے تو اسے خوف اور رنج کے ملے جلے جذبات گھیر لیتے ہیں، نزاع کی سختی بڑھ جاتی ہے، اور وہ سسک سسک کے پانی مانگتا ہے کہ مجھے پانی دو، لیکن زبان ہلنے سے قاصر ہو جاتی ہے، اس کی روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، کہتا ہے ہائے یا اللہ، او مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ قصہ مختصر کہ اس گنہگار بندے کی روح بڑی ہی سختی سے نکلتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص دنیا سے نہیں نکلتا جب تک وہ یہ جان نہ لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ مرنے والے کے لیے بات یہ بھی ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ جوانو، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا سرائے فانی ہے، ہم نے یہاں سے ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے۔ ابن آدم میرا مال، میرا مال، میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ میاں، زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا سروکار۔ دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سوار ہو کر چل دیے۔ دنیا کی مثال تو یہی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور، کیا قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کوئی اور بھی اٹھے گا؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ شخص جو رات دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا رہے۔ انسان کا ہر اٹھنے والا قدم اسے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن حضرت انسان کہتا ہے میں تو بڑے نفع میں جا رہا ہوں۔ اے حضرت انسان، آج تیری زندگی کا جو دن غرور
غروب ہوا ہے یہ دوبارہ طلوع نہیں ہوگا. آج کا دن گزر گیا, اب جو دن باقی ہیں وہ گزریں گے. انسان ساری زندگی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, میاں لوگ کیا کہیں گے, اور یار لوگ کیا کہیں گے. صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے غفلت کی نیند سو کر 70 سال کی عمر برباد کرنے والے, 70 سال کی عمر ضائع کرنے والے, اب تو جاگ جا. اور تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام تو کرتا رہا, لیکن افسوس آخرت کی کبھی بھی فکر نہ کی, آخرت کی کبھی بھی پرواہ نہ کی. اور تجھے پتہ نہیں ہے قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی, اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر سزا ہی سزا, پھر شرمندگی ہی شرمندگی. چلو جو ہو گیا سو ہو گیا, اب جو دن باقی ہیں انہی دنوں میں اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے, پکی توبہ کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن جا. اگر 50 درہم سے 5 درہم ضائع ہو جائیں تو کتنا صدمہ پہنچتا ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 5 درہم ضائع ہو گئے. اور نادان تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دی, ابھی تک تجھے خود پر افسوس کیوں نہیں ہوا. حکیم لقمان نے کہا تھا کہ گناہوں والی زندگی جینے سے تو بہتر ہے بندہ مر جائے, کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں ہے. اے بندے اگر مردہ بول سکتا ہوتا تو چیخے مار مار کے تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند رکھنے کا نقصان کیا ہے. ایک بوڑھا چیختا ہوا چلاتا ہوا دوڑتا ہوا ایک حکیم صاحب کے پاس آیا, آ کر کہتا ہے حکیم صاحب مجھے دیکھیے مجھے کیا ہو گیا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں, اور جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں. یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا بابا جی اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لے, اس لیے کہ اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا. جس کیچڑ میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں, جس بیماری میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں, اب دنیا سے اپنا ہاتھ اٹھا لے, اب اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لے, اس لیے کہ اس کیچڑ سے اب تو قیامت کو ہی نکلے گا. جوانو یہ دنیا جس کی محبت میں ہم غرق ہیں, جس کے عشق میں ہم فنا ہیں, جس کی خوبصورتی اور چمک دھمک سے ہم متاثر ہیں, جس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں. جوانو تمہیں پتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں. دنیا کھیل ہے, دنیا تماشا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا فانی ہے. کسی نے سچ کہا تھا کہ دنیا کی یہ زندگی سپر مارکیٹ کی طرح ہے, اس میں گھومیے پھریے جو چاہے خرید کر ٹرالی بھر لیجئے, لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے, ان چیزوں کا حساب بھی دینا ہے. یہی مثال اس دنیا کی ہے. جوانو یہ دنیا جس پر ہم فریفتہ ہیں اس کو ریت سے تشبیہ دی گئی ہے, ریت سے تشبیہ دی گئی ہے, جس کو پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے اور اس کی طلب میں دوڑتا بھاگتا چلا جاتا ہے, اور جب یہ پیاسا انسان اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ریت کے سوا کچھ نہیں پاتا, ریت کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا, یہاں تک کہ بھاگتا دوڑتا وہ پیاسا ہی مر جاتا ہے. جوانو یہی حال اس دنیا کا ہے کہ حضرت انسان اس دنیا کو حاصل کرتا کرتا مر ہی جاتا ہے. میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال ہی کرتا رہتا ہے, مگر اے ابن آدم تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا, تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا, بس یہی تیرا مال ہے. زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو مارے جاؤ گے, دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھو گے تو مارے جاؤ گے. جس شخص کے دل میں دنیا بس جاتی ہے اس شخص کے دل میں اللہ کی محبت, اس کے رسول کی محبت کبھی آ ہی نہیں سکتی. جوانو اگر دل میں اللہ کی محبت بسانا چاہتے ہو, اگر دل میں اس کے رسول کی محبت بسانا چاہتے ہو تو پھر دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہی پڑے. حضرت حسن بصری کی ایک مریدنی تھی, اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت ہی گنہگار تھا, بدکار تھا, سیاہکار تھا.
शराबी था, जानी था। दुनिया में कोई ऐसा गुनाह नहीं था जो उसने ना किया हो। सारी जिंदगी उसने गफलत में गुजार दी। सारी जिंदगी वो अपने करीम रब को एक सजदा भी ना कर सका। आए जिंदगी का सूरज ढल गया, जिंदगी औखी सौखी गुजर गई। जब जिंदगी की आखिरी सांसें आई, ये नौजवान बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि मौत के साए मुंडलाने लगे। पक्का यकीन हो गया कि अब मैं नहीं बच सकता। वो देखो मौत का फरिश्ता नजर आ रहा है। इसे भी पता था कि मैं कितना गुनहगार हूँ, कितना बदकार हूँ, कितना सियाकार हूँ। इसने अपनी बूढ़ी माँ को कहा, माँ मैंने सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी है, सारी जिंदगी गफलत में डूबते हुए बर्बाद कर दी है। अब मेरी मौत का वक़्त करीब आ गया है। एक काम तो कर, जा अपने पीर हजरत हसन बसरी के पास, उसे जाके कहे कि मेरा बेटा मरने से पहले पहले आखिर में अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश आपकी बारगाह में रख के गया है। वो ये है कि मेरा बेटा चाहता है कि मेरे मरने के बाद आप ही आएंगे, मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। अम्मा जी, जब हजरत हसन बसरी जनाजा पढ़ाने आएंगे तो ये भी जाहिर है कि उसके साथ उसके मुरीदीन और मोतक़िदीन भी आएंगे, और बाकी नहीं 2-4 बंदे इकट्ठे तो हो जाएंगे। नहीं तो मैं गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, सियाकार हूँ। अगर मैं ऐसे ही मर गया तो कोई भी मेरा जनाजा पढ़ने नहीं आएगा। ये बूढ़ी माँ उठी, दौड़ते हुए भागते हुए गई अपने पीर के पास। हजरत हसन बसरी का जाके दरवाज़ा खटकाया। हजरत हसन बसरी बाहर निकले। हाँ बुढ़िया, कहा हजरत आपकी बारगाह में एक छोटी सी अर्जी लेके आई हूँ। मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो अभी मरने वाला है। उसकी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा आप ही पढ़ाएंगे। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ओहो बुढ़िया, मैं तो तेरे बेटे का जनाजा हरगिज़ नहीं पढ़ाऊंगा। तेरा बेटा गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है, गंदा है, खलीज है, शराबी है, ये है वो है। उसने सारी ज़िंदगी अपने करीम रब की ज़ात को एक सजदा भी नहीं किया। मैं तो उसका जनाजा हरगिज़ नहीं पढ़ाऊंगा। ये सुनते ही बुढ़िया रोती हुई चीखती हुई वापस अपने घर में आई। देखा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। जाकर कहा, बेटे काश कि अगर तूने जिंदगी में एक अच्छा अमल भी किया होता, एक नेक अमल भी किया होता, आज मेरे पीर और मुर्शिद तेरा जनाजा पढ़ाने से इनकार ना करते। बेटे तूने सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दी। मुर्शिद के जनाजा ना पढ़ाने की खबर सुनकर ये गुनहगार शख्स मरते हुए बोला। कहा, माँ मुझे एक बात तो बता। कहा, जी बेटे मैं कुर्बान तेरी जवानी पर। कहा, माँ मिसाल के तौर पर मेरे मरने के बाद अगर अल्लाह ताला तुझे एक पल के लिए मोहलत दे भी दे कि ऐ गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे अपने बेटे को जन्नत में भेज दे और अगर तू चाहे अपने बेटे को जहन्नम में डाल दे तो तू क्या पसंद करेगी। माँ रो कर कहने लगी, बेटे अगर अल्लाह मुझे एक पल के लिए भी मोहलत दे दे, मैं तो फौरन ही जन्नत के दरवाजे खोलकर तुझे जन्नत में डाल दूंगी, फौरन ही तुझे जन्नत में भेज दूंगी। ये सुनकर बेटा रोते हुए बोला, माँ तू एक माँ जितना प्यार करती है, तू एक माँ जितनी मोहब्बत करती है, मुझे जहन्नम में डालना गवारा नहीं करती। और जो रब मुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नम में कैसे डाल सकता है। ये कहते ही उस शख्स की रूह परवाज कर गई। उधर से हजरत हसन बसरी सोए हुए थे। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ हसन बसरी तू यहाँ सोया हुआ है, और जा मेरा यार फोत हो गया है, जाके उसको गुस्ल दे, उसको कफन दे, उसका जनाजा पढ़ा। अर्ज की, वो कौन सा यार? किसी कहने वाले ने कहा, तेरी मुरीदनी का बेटा, वो जो गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था। ओहो वो तो शराबी था, वो तो जानी था, आपका यार कैसे बन गया? कहा, यार इसी वजह से बना है, वो जन्नत का हकदार इस वजह से बन गया है कि मरते वक्त उसकी जुबान से एक जुमला निकला है कि मेरा रब मुझसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह अकबर, 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला। वो गुनहगार शख्स मेरे करम का सहारा लेते मरा है, वो गुनहगार शख्स मेरी रहमत का सहारा लेते मरा है। और जो गुनहगार भी
جو شخص بھی میری رحمت کا سہارا لیتا ہے، میرے کرم پہ نظر رکھتا ہے، میری رحمت پہ نظر رکھتا ہے، تو پھر میں اپنی رحمت کے صدقے اسے بخش نہ دوں، یہ میری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی۔ ہے خشیت الہی میں آ کر خوف کی وجہ سے آنکھوں میں سے ایک آنسو نکلا تھا، ابھی ایک آنسو زمین پر نہیں گیا تھا، اللہ نے اس کی بخشش پہلے فرما دی۔